بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ سب سے اہم ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور پاکستان کا مثبت کردار۔ آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں جو ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بڑا واضح کیا کہ جنگ رکوانے کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے اس پر انہوں نے تفصیلی طور پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ رکوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جبار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے اہم بات اگر ہم اس وقت کریں تو جنگ دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس جنگ نے یقیناً پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، پاکستان کو بھی متاثر کیا، لیکن پاکستان کا بڑا اہم اور مثبت کردار جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا اور پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے خصوصاً ہم بات کریں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ایفرٹس کی، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ایفرٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس اجلاس کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو دورہ چین کیا اس حوالے سے بھی بریفنگ دی تھی۔ دیکھیں عمر، اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جی اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک تشویش ہے، اس لیے کہ اس جنگ کے مضر اثرات معیشت پر، توانائی پر اور پیٹرولیم کی قیمتوں پہ ہو رہے ہیں۔ ایک بحرانی کیفیت آ رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے پاکستان کی اہمیت اور حیثیت کی بات کی ہے تو پاکستان کا بڑا پلس اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس میں کسی ایک کا فریق یا حلیف نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ ایک سہولت کار کا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ امریکہ سے بھی آپ کا ایک دوستی کا تعلق بڑا پرانا ہے، ایران آپ کا ہمسایہ ہے، خلیجی ممالک آپ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی امن کے حوالے سے، ثالثی کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں ہیں، اس پہ چین نے جو تائید کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے وزٹ کی بات بھی کی ہے۔ تو پاکستان وہ ملک ہے جس نے پہلے روز جب انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس اقدام کی مذمت کی تھی جس کو آج تک ایران سراہ رہا ہے، اور گزشتہ رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہران کے اندر ایک شکریہ پاکستان کے شکریہ کے حوالے سے ایک مظاہرہ ہوا ہے۔ بات یہ کہ پاکستان کیوں چاہتا ہے، پاکستان کو اس خطے کے ممالک کی تائید بھی حاصل ہے، اس لیے کہ اس جون جنگ کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ ایک غیر معمولی کردار ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہ اس صورتحال کے اندر سے ہم اپنا ایک پازیٹیو اور خاص طور پہ ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے ری ٹویٹ کس نے کیا تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چین ہے، رشیا ہے، دیگر ممالک ہیں، خاص طور پہ ہمارے خلیجی ممالک اور سعودی عرب، سب کی تائید اور حمایت پاکستان کو حاصل ہے، اور پاکستان نے سب سے روابط کیے ہیں۔ اس میں چین والی ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور چین کے معاملے میں میں ایک بات بتا دوں کہ چین کبھی جارحانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا۔ چین خاص طور پہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے کے اندر کوئی انتشار، خلفشار، ٹکراؤ، یا اس لیے کہ وہاں سے پیٹرولیم وہاں پر آتی ہے، اور خود ایران کے ساتھ چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے بیلنس قائم کیا کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی روابط ہے، تو ایرانی لیڈرشپ سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ بات چیت کی، اور ایک بات چیت ان کی 1 گھنٹے میں محیط تھی۔ اس کا مطلب پاکستان کے پرائم منسٹر ایرانی لیڈرشپ کو یہ باور کروا رہے تھے کہ جنگ و جدل کوئی پازیٹیو راستہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے ہر بڑے مسئلے کا حل بالآخر ڈائیلاگ پہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس نیک نیتی سے یہ کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے دنیا بھر کے اندر، آپ دنیا بھر کا میڈیا دیکھیں،
اسلام آباد کے نام کو اتنی پذیرائی میں نے پہلے نہیں دیکھی ہے، لہٰذا اس نیک نیتی کا پھل پاکستان کو ضرور ملے گا۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ایران پر جارحیت مسلط رکھنی چاہتے ہیں تو خود ایران کے اندر بھی 90 لاکھ لوگ صرف ہفتے کے روز نکلے ہیں، تو ان کے ہاں بھی پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ جب امریکہ کے 50 ریاستوں میں 90 لاکھ لوگ نکلے ہیں، پریشر وہاں بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طرز عمل کو بھی دیکھیں وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں، اس لیے جب پریشر آ رہا ہو نا اور اپنے ملک سے آ رہا ہو، اس کے اثرات وہاں تک بھی جائیں گے۔ اور خود وہاں کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کا متعمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا بالآخر یہ بات جو ہے ڈائیلاگ پہ آنی ہے، اور ڈائیلاگ میں بنیادی کردار پاکستان کا ہوگا۔ ڈائیلاگ پر بات آنی ہے اور ڈائیلاگ میں اہم کردار پاکستان کا ہوگا۔ یقیناً ابھی تک کی ہم پاکستان کی ایفرٹس دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس کو دیکھیں، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ایفرٹس، اور خصوصاً ہم اسحاق ڈار صاحب کا جب ذکر کر رہے ہیں پرویز بشیر صاحب، تو جس طریقے سے ان کی طبیعت رہی اور اس کے باوجود انہوں نے ایک جوانوں کی طرح جو اس میں سارا کردار ادا کیا ہے، چائنا کا دورہ کرنا، پھر علی ڈار صاحب کے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر خود انہوں نے چائنا نے کہا کہ آپ رکیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، مطلب خود وہ بڑے ایفرٹ ہے متحرک ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو کردار ہے ساری سچویشن میں۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت عروج پہ ہے جی، اور پوری دنیا کی نظر ہے سر۔ ایسا منظر اور اس طرح کا وقت خارجہ پالیسی کے وقت جو دنیا جو ہے اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ پاکستان مرکز نگاہ بنا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا دنیا دیکھ رہی ہے سر، نام آ رہا ہے، گھر گھر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اتنی عزت توقیر مل رہی ہے، اور یہ اس کا سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ مارکہ حق جو ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی اہمیت حیثیت میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جی، پھر خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان نے ایسی بنا لی ہے کہ ہم جس طرح کہا گیا کہ فریق نہیں ہیں، ہم جو ہے ہماری کوشش ہے کہ اگر ایران پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، بالکل، اور اگر یہ جو خلیجی ممالک ہیں اگر وہاں پر امریکی اڈوں پر حملہ ہو رہا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ جواب نہ دیں اور یہ جنگ جو ہے پھیلے نہ، اور ایسا کرنے میں پاکستان بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جو لمحات ہیں، گھر گھر باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی عزت کتنی ملی ہوئی ہے اس وقت، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ جو زیادہ انوالو رہتے ہیں لوگ، وہ آج کل وہ پرانے باتیں لگا رہے ہیں علماء کرام کی، پاکستان کی ہاں میں ہاں، برکت صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ اتنے بڑے وہ جو پاکستان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پاکستان فیصلے کرے گا، پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور پاکستان کی ہاں میں ہاں، جی، نہ میں نہ ہوگی۔ جی، اور یہ وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا وقت ہے، یہ عزتیں کمائی جاتی ہیں۔ دیکھیں 4 ممالک جو ہے وہ مصر، ترکیہ اور سعودی عرب، یہ یہاں پر آئے، یہاں پہ گفتگو ہوئی، بیٹھے، اور اس کے بعد پھر چائنا کو، جس طرح آپ نے کہا کہ چائنا کو اعتماد میں لیا، نائب وزیر اعظم نے دورہ کیا، ساری بات بتائی کہ یہاں پہ امن کی بات کر رہے ہیں ہم، اور یہ بری بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک، اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے، وہ جو اسحاق ڈار صاحب گئے وزیر خارجہ کا، بہت اچھا استقبال ہوا، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ان کو کہا گیا کہ ٹھہرایا جائے، آپ نہ جائیں، آپ کیا پہلے ہم آپ کا یہ جو ہے نا ہاتھ میں جو چوٹ ہے اس کو ہم دکھائیں گے، ہم صبح پھر آپ جائیں گے۔ یار یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عزت توقیر ہے، تو اس کے بعد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس نہیں کھولتے وہ عام لوگوں کے لیے، چائنا ایک بڑا تو ہماری عزت۔ لیکن یہ جو میں یہ دیکھ رہا آج کی جو تقریر ہے جناب صدر امریکہ ٹرمپ صاحب کی، یہ کسی نے کہا کہ اپریل فول ہے یہ،
ہم لوگ جب سوئے تھے مطلب صبح 6 بجے ہونی تھی ان کے رات پہ ہونے تھے, تو ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید امریکہ جو ہے جس طریقے سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کچھ یہ نپٹا دے گا, یہ جنگ بندی کر دے گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی عجیب سی صورتحال ہے, عجیب و غریب ان کے خیالات ہیں, اپنے آپ کو بچائیں. وہ امریکہ کی ساکھ وہ نہیں رہی, اب جنگ کے بعد امریکہ نہیں رہے گا جی. اب یہ اس جنگ نے اس کو, اس کی ساکھ کو, اس کی طاقت کو, اس کی جو عالمی قوانین کے بارے میں جو احساسات تھے لوگوں کے کہ یہ شاید کریں گے, ویسے تو نہیں کرتا, لیکن تھوڑی بہت جو تھی ایک بھرم سا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. عمر صاحب وہ بھی ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. جواد چوئی صاحب, پاکستان کا بڑا ہی بہترین انداز میں اگر ہم سفارتکاری کے حوالے سے بات کریں تو کردار رہا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب. ہم نے دیکھا ایفرٹس کر رہے ہیں جنگ رکوانے کے لیے, جو ممکن ہر ممکن ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. عمر صاحب دیکھیں, جو جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات ہونے ہیں اس کا سٹیج تو جو ہے وہ تقریباً اب کہہ لیں کہ سیٹ ہو چکا ہے. 4 ممالک کے وزرائے خارجہ تھے, وہ ان کا اجلاس آپ دیکھ چکے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں طے ہو گئیں. اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے دوست ممالک کی یہ خواہش تھی کہ اگر چائنا جو ہے اس کا بھی رول اس میں ہو, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو, چاہے اس کی ویسے کہہ لیں کہ اس کی بلیسنگ شامل ہوں, وہ گارنٹی کے طور پہ جو بھی ہو, تو وہ بہت بہترین جو ہے اس کو کہہ لیں پیش فراہم کرے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہاں پر گئے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ڈیکلریشن 5 نکاتی آیا ہے یہ بہت ہی کی ڈیکلریشن ہے, اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ بنیاد بنے گا اس ایشو کو ریزولو کروانے کی. اس میں جو پہلے 3 نکات ہیں اس میں تو ظاہر ہے جنگ بندی کی بات ہے, مذاکرات کی بات ہے, پاکستان کی تعریف ہے, لیکن جو چوتھا اور 5واں جو نقطہ ہے وہ ہے جو جہاں پہ جا کے ڈسکشن ہونی ہے, ڈائیلاگ ہونا ہے. چوتھا نقطہ ظاہر ہے چائنا نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ ریگولیٹ ہونا چاہیے, جو کہ ایران کا بھی مطالبہ ہے. آپ کو پتہ ہے اب تک جو ہے جو آبنائے ہرمز کی جو گزرگاہ ہے یہ انٹرنیشنل واٹرز تھی, لیکن اب چائنا اب ایران نے جو ہے اس کے اوپر اس کو بند کر کے کلیم کیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جو بنتی ہے وہ ہماری بنتی ہے. اب اس پہ ڈسکشن ہے, ذرا سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کھلے, کیونکہ یہ وہ چوکنگ پوائنٹ ہے جس نے اس جنگ کو پوری دنیا تک پھیلا دیا. ورلڈ وار پہلے جو تھی وہ عملی طور کے اوپر ممالک شریک ہوتے تھے, تب جا کے وہ ورلڈ وار بنی تھی. لیکن یہ جنگ ایسی ہے جس میں ممالک جو ہیں وہ عملی طور پر شریک نہیں ہیں, لیکن اس کے جو اثرات ہیں منفی وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے. پوری دنیا میں انرجی کرائسس آ رہا ہے. تو چائنا نے یہ چیزیں سامنے کر دی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے تنازع کو, معاملہ کو بھی حل ہونا چاہیے, اس کو ونس اینڈ فار آل ریگولیٹ ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں اس طرح کا پرابلم نہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5واں نقطہ ان کا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں متعدد قوانین کے تحت ہونا چاہیے. ظاہر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کو شروع کرنے میں, آگے بڑھانے میں امریکہ نے اقوام متحدہ کو ظاہر اعتماد میں پہلے بھی کبھی نہیں لیا, اب بھی نہیں لیا, لیکن چائنا جو ہے وہ ان کا زور دے رہا ہے کہ اقوام متحدہ کا رول جو ہے وہ رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, کیونکہ اس ادارے کا رول ہوگا تو بہت سارے معاملات جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تو پاکستان جو ہے میرا خیال کہ ابھی جو آنے والے 1-2 دن ہیں جو بہت اہم ہیں, اور جو مذاکرات کا سٹیج سیٹ ہوا ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی, پرویز صاحب نے بھی بہت سخت باتیں بھی کی انہوں نے ایران کے حوالے سے, ظاہر ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. جو سخت باتیں ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جو آڈینس ہے, امریکن عوام ہے, ان کی کنزمپشن کے لیے کی. آپ کو پتہ ہے کہ آگے ان کے پولیٹیکل معاملات بھی ہیں, ان کی ریٹنگز کا بھی ایشو وہاں پہ چل رہا ہے, آگے مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں. اور کیونکہ دوسری جب تک کسی جگہ پہ بات معاہدہ ہونے جاتا عمر صاحب, اس وقت تک ہم دیکھیں گے کہ دونوں طرف سے ہارڈ سٹیٹمنٹ آتی رہیں گی, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ شاید ہم کمزور ہو گئے ہیں, کیونکہ آگے جو معاہدہ ہونا ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر سب نے ہونا ہے. ہر کسی کو لیوریج چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت باتیں کی ہیں, اس لیوریج کو برقرار رکھنے کے لیے کی ہیں, اور اس کے جواب میں جو ایران کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ انہوں نے اپنا لیوریج برقرار رکھنے کے لیے جو ہے سخت سٹیٹمنٹس آئیں گی. لیکن ان سٹیٹمنٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. اصل میں جو معاملہ ہے وہ مذاکرات ہے, مذاکرات ہونے ہیں,
اور پاکستان کا اس میں کردار انتہائی اہم بھی ہے, بنیادی بھی ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ سٹیبلائزر ہے اور پاکستان جو ہے دنیا کے اوپر احسان کرے گا انشاءاللہ تعالی اس جنگ کو ختم کرا. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان ایک احسان ہی کرے گا یقیناً, یہ بات تو درست ہے جبار چوہدری صاحب کی. لیکن ابھی ہم بات کریں کہ آبنائے ہرمز سے جو 2 تیل بردار جہازوں کی آمد آج پرائم منسٹر نے کہا, میاں محمد شہباز شریف صاحب نے, کہ اس میں جو اہم کردار ہے جو جہاز آبنائے ہرمز سے نکلیں گے اس میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا ذکر کیا. یقیناً ہم ان ایفرٹس کو جب ذکر کر رہے ہیں تو ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ جب یہ جہاز وہ کراس کر رہے ہیں جو کوئی اور ملک نہیں کراس کر سکتا, تو پاکستان کے لیے تو یہ آنر. عمر, جب آبنائے ہرمز کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو بعض ایسے ممالک کے جہاز بھی پاکستانی پرچم لگا کر گزرے ہیں جن کے بارے میں خود ایران کی ریزرویشن تھی, اس جھنڈے کا احترام ہوا ہے, وہاں تو پاکستان کی پرچی چل رہی ہے. لیکن بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے, یہ دور جو ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے, یہ ڈائلاگ کا, مذاکرات کا اور خاص طور پہ ثالثی عمل کے ذریعے مسائل کے حل کا دور ہے. میں ایک حوالہ آپ کو دینا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی یہاں کہا گیا ہے کہ جب امریکہ نے جارحیت کی تو پھر ایران کو کہا گیا کہ آپ رد عمل نہ دیں. سیم یہ صورتحال ہم پہ بھی آئی تھی جب پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تھی, تو بعض عرب ممالک نے ہمارے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ نہیں آپ ہاتھ اولا رکھیں, صبر اور تحمل. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں انہیں آپ کبھی اس پہ غالب نہیں آ سکتے, قومیں اسرٹ کرتی ہیں. اور اس وقت پرسیپشن دنیا میں کیا ہے, میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا ہوں, اس پرسیپشن میں امریکہ پھنسا نظر آ رہا ہے اور وہ ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں بھی میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو کچھ آپ نے غزہ کے اندر کیا ہے بائیڈن صاحب کو بھگتنا پڑے گا, کہ بائیڈن صاحب فارغ ہے. یاد ہے آپ کو, میں کہتا تھا کہ بائیڈن صاحب فارغ ہیں. دیکھیں بات یہ کہ امریکنز جو ہیں, امریکی قوم جو ہے وہ باشعور قوم ہے, کہ اس وقت جب آپ اسرائیل کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ہماری طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں, تو امریکی یونیورسٹیز کے اندر فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے. وہ امریکی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ صرف مسلمان نہیں تھے, اس میں کرسچین بھی تھے, ان میں جوز بھی تھے, عورت بھی تھے, اور وہ مشترکہ طور پہ انسانیت کے حوالے سے نکلے تھے. آج آپ ذرا امریکہ کی صورتحال تو دیکھیں, میں نہیں کہتا, ریپبلکن کانگریس مین کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے حق میں نہیں. اور امریکہ کے عسکری ماہرین یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی فتح کا اعلان کر کے وہاں سے نکلیں. اور آپ نے یہ بات کہی کہ ان کا جو خطاب ہے فرسٹریشن تھی. فرسٹریشن کیسے تھی؟ وہ تو آبنائے ہرمز کو اپنی کمزوری بنائے ہوئے تھے. آج کہتے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میں ہمارے پاس اپنا علم موجود ہے. وہ یہاں تک کہتے رہے کہ برطانیہ جیسا سب سے بڑا اتحادی سب سے بڑی ریزرویشن کا اظہار کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس جنگ میں شامل نہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ دیکھیں جب آپ غلط کھڑے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آج دنیا پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے, اس کا کمپیریزن کریں. اس لیے کہ پاکستان امن کی بات کر رہا ہے, پاکستان ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے, پاکستان مسائل کے حل کی بات کر رہا ہے. اور جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن پاکستان کا یہ رول جو ہے یہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے امن کی بات کی. اور سب سے اہم بات یہ دیکھیں, ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے کہ ایران کی ہمارے بارے میں ریزرویشن ضرور تھی, لیکن پاکستان نے اس وقت بھی پازیٹیو رول ادا کیا کہ اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا, پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا. اب بھی اسرائیل ایران پر جب جارحیت مسلط کی گئی, سب سے پہلا ملک پاکستان تھا جس نے اس کی مذمت کی ہے. دیکھیں پاکستان نے کوئی اعلی کار کا کردار انجام نہیں دیا, پاکستان نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہونے کا کردار سر انجام دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के पेश नजर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत तारीखी बचत इक़दामात और तरक्याती बजट में कटौती के जरिए ईंधन की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने इस मद में 129 अरब रुपए अवामी रिलीफ पर सर्फ किए हैं। काबीना की 2 माह की तनख्वाहों से दस्तबरदारी, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी, सरकारी अखराजात में नुमायां कटौती, सरकारी सतह पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी, 50% सरकारी तेल में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम, हफ्ते में 4 दिन काम, ऑनलाइन मीटिंग्स और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फरोग, कार पूलिंग के तहत मुश्तरका सफर का तरीका, मोटरवेज पर रफ्तार में कमी, तेल की बचत के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाएं ताकि हुकूमत की जानिब से किसी भी रिलीफ को बआसानी हासिल कर सकें। हम दोनों रोज़ाना ऑफिस एक ही जगह से आते हैं, तो क्यों ना हम दोनों ये फैसला करें कि एक दिन ऑफिस आने के लिए आपकी गाड़ी यूज़ करें और एक दिन मैं अपनी गाड़ी यूज़ करूं। हाँ जी, बात तो ठीक है, इससे पेट्रोल की बचत भी होगी और मुल्क का फ़ायदा भी। पेट्रोल में किफ़ायत शियारी एक कौमी फैसला, एक अहम जिम्मेदारी, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वजह तौर पे की जाती है। इन्होंने इस वक्त बहुत अच्छे मंसूबाबंदी की। खुशकिस्मती ये भी है कि हमारे सऊदी अरब से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हमें जो तेल की जो फराहमी है ना, उसमें अभी कोई दिक्कत रुकावट नहीं आई। और ये सारी इनकी प्लानिंग, अच्छी खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की साख, फील्ड मार्शल की जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो ट्रम्प के साथ हों या मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक हों, इन सब के साथ बेहतरीन। बल्कि मुझे वो जुमले याद आ जाते हैं अब बार बार। अब जो सीन है, अब ये जो जंग का सीन है, इसमें फील्ड मार्शल साहब एक फंक्शन में थे, तो मेरी बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि आपका जिक्र बड़ा होता है मुख्तलिफ, आप समझ गए होंगे, ट्रम्प भी जिक्र करते हैं दूसरे। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि पाकिस्तान जब बना था ना, तो ये जो मंजिल थी उसकी, जो हम जिस मंजिल की तरफ अब जा रहे हैं, जिसको हमने काफ़ी अरसे खोया रखा, हम भटक गए थे, अब ये मंजिल हम पा रहे हैं। और ये जब जंग नहीं शुरू हुई थी, मुझे आज वो जुमले याद आते हैं कि ये जुमले आज फिट होते हैं कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो कुछ और है, पाकिस्तान की जो हैसियत है वो कुछ और है जी। वो आपको अभी आइंदा नजर आएगी, और मुझे आज नजर आ रही है, और आज मुझे नजर नहीं आ रही, घर घर नजर आ रही है। उमर साहब, ये जो सोशल मीडिया देखने वाले हैं ना, ये जो पाकिस्तान के बारे में मायूसी का इजहार करते थे, आज वो फख्र के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान
امن کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان جنگ پوری رکوا رہا دنیا ہے. میں رہنے والے بچے پاکستانی بچے کہتا ہے, جی. بچہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان جنگ رکوا رہا ہے. جی. تو یہ سب جگہ بات پھیل گئی. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی بیماری کے باوجود جو ہے وہ یہ تگ و دو کی گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے, بالکل بہت بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے. یہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے, وہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایسے مرحلے پر ہے کہ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ تو پھر ان کی شکست ہے, صحیح شکست ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب انہوں نے برطانیہ کا نام لیا, برطانیہ نہیں یورپ سارا جی وہ اس سے متنفر ہے, اس جنگ کو مانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ از خود شروع کی گئی ہے اور غیر قانونی طور پہ شروع کی گئی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جی 5 نکاتی جو چائنا کا جو ابھی پوائنٹس آئے ہیں اس میں اقوام متحدہ کی بات کی گئی ہے. صحیح. یہ ایک بہت بڑی کمی تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ اس وقت جو دنیا ہے نا, امریکہ نے ایسا سچویشن کریٹ کی ہے کہ جو قوانین ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں. صحیح. قوانین پیچھے رہ گئے صحیح. ہیں, اور قوانین جب اگر پیچھے رہ جائے تو پھر یہ جنگل کا قانون ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ پاکستان کی ایفرٹس ہیں. جبار چوئی صاحب, اس مشکل ترین حالات کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو نہ ہی کوئی بحران آیا اور پیٹرول کی پرائسز بھی نہیں بڑھائی, اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے دی گئی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ملک کے حالات بھی الحمدللہ نارمل رہے اور یہ ایک بڑی بہترین پلاننگ رہی ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب. عمر صاحب, جو توانائی کی جو چیزیں ہیں, پیٹرول ہے, گیس ہے, اس کو پاکستان میں اویلیبل رکھنا, اس پہ تو آپ کو بہترین پلاننگ کی داد آپ کو دینی پڑے گی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, کہ پاکستان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جنگ کا کیا مطلب ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن ہی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی مانیٹرنگ کے لیے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیش بورڈ بنا دیا, سٹاکس جس میں روز جو ہے مانیٹر ہو رہے ہیں. صوبوں کو پوری طرح کوارڈینیٹ کر دیا, صوبوں کی پوری جو بیوروکریسی تھی ڈی سی تک, ان کو تمام کو کہہ دیا کہ کوئی جو ہے وہ پیٹرول پمپ ہورڈنگ نہ کرے. سارے معاملات یہ کیے. دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ ابھی بھی اپریل کا پورا کوٹا جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اور مزید بھی جہاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ سپلائی چین کا ایشو نہیں ہوگا, پاکستان میں اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہم چونکہ پیٹرول جو ہے وہ عالمی مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بہت مہنگا ہے. ایک بات ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے عمر صاحب, کہ توانائی کا کرائسس جو ہے وہ یہ حقیقی ہے, یہ حقیقی ہے. پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. حکومت پاکستان جو ہے اس نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. وزراء نے اپنی تنخواہیں چھوڑ دیں 2 مہینے کی, ٹھیک ہے, 60% گاڑیاں جو ہے اپنی گراؤنڈ کر دیں, 50% اپنا پیٹرول کم کر دیا, تمام پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں چھوڑ دیں, بیوروکریسی نے اپنی تنخواہوں میں کٹ لگوا لیے, اور حکومت پاکستان نے اپنا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 100 ارب اس کو بھی کم کر دیا, اور اب تک جو ہے وہ کوئی 100-150 ارب روپے کی سبسڈی عوام تک منتقل کر چکی ہے. لیکن یہ صورتحال دیکھنی چاہیے کہ یہ کرائسس جو ہے یہ ریئل ہے. اگر جنگ ختم نہیں ہوتی تو ہمیں مزید جو ہے اس کرائسس کو بھگتنا پڑے گا, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریسورسز تو بھرپور کر رہی ہے. اب میرا خیال ہے جو صوبے ہیں جن کے ذرا ہم ہر کوئی جو ہے ایک صوبے میں بیٹھا ہوا ہے, ہم تو کنزیومر یہاں کے ہیں نا, تو صوبے بھی جو ہے اگر اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ سبسڈی اور اس طرح کی قیمتیں برقرار رہ سکتی ہیں. صاحب آج کا اجلاس اس حوالے سے امپورٹنٹ تھا کہ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ موجود تھے اور سب نے تائید کی ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ عوام پہ جو ہے نا وہ بوجھ ابھی شہباز شریف صاحب کی یہ بھی بڑی کوالٹی ہے چوئی صاحب کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ایک ہفتے میں دوسری میٹنگ ہے جس میں تمام جو چاروں سی ایمز ہیں وہ موجود ہے. پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے ملاقات اپنا ہوا تھا, جس کے بعد جو ہے اس کے بعد ابھی یہ آج میٹنگ ہوئی ہے. تو تمام جو صوبے ہیں ان کو کوارڈینیٹ کر کے سب کو کٹے ہو کہ یہ کرائسس نیشنل ہے, یہ کسی پارٹی کا کرائسس نہیں ہے, یہ کسی انٹرنیشنل حالات اس وقت یہ پوری قوم کا ہے. اور میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو قوم ہے ہمیں بھی تھوڑی سی یعنی کہ اس کرائسس کو عادتیں بدلنی چاہیے. کار پولنگ کا سسٹم رکھیں, پبلک ٹرانسپورٹ جتنا میکسیمم ہو کوشش کریں پیٹرول کو بچائیں تاکہ ہم جو ہے سسٹین کر سکیں لمبے عرصے تک اگر جنگ آگے بڑھتی ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں قومیں دیکھتی ہیں لیڈرشپ کی طرف. جب لیڈرشپ ایشوز کے حوالے سے یکسو ہو, سنجیدہ ہو اور قربانی کا جذبہ خود ان کے اندر ہو. دیکھیں جن عوامل کا, جن پابندیوں کا, جن کٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے, سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ گلگت بلتستان
کہ اگر صوبے بھی اسی اسپرٹ کے مطابق اقدامات کریں تو پاکستان ہمیشہ دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان کے اندر مسائل رہے ہیں لیکن لیڈرشپ میں یکسوئی ہوتی ہے وہ اصل طاقت بنتی ہے. اور آج سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستان پر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ پاکستانی قوم بھی اس حوالے سے سنجیدہ ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک اتفاق رائے ہے. کوئی ایسی انتشار والی کیفیت نہیں ہے. دنیا پاکستان کو سراہتی نظر آ رہی ہے. عالمی میڈیا ذرا دیکھیں کہ عالمی میڈیا پر میں نے اسلام آباد کا نام اس سے پہلے اس حد تک نہیں تھا دیکھا. آج لوگوں کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہے اور انشاءاللہ اسلام آباد سے ہی جو ایک خیر سگالی کے امن کے ڈائلاگ کے سوتے پھوٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خیر عمر صاحب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ دنیا میں جو میڈیا پہ آ رہا ہے تو میں انڈیا کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جو حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک میں تو اسے دیکھتا اس لیے ہوں کہ وہاں سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں کہ پاکستان کی کیا اہمیت حیثیت ہے جس کی وجہ سے وہ حسد کی آگ میں. جبار چوہر صاحب اکثر وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی موجود ہوتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن ہے اور فرسٹریشن میں جو ہے. اچھا چوہر صاحب ایک سیکنڈ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں. بھارت کی فرسٹریشن تو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے لیکن ابھی بھی جو شرپسند عناصر ہیں پاکستان کے خلاف ابھی بھی جو پاکستان کو بھارت کے علاوہ لوگ جو اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے میں قطعاً ان سے کوئی پریشان نہیں ہے اس لیے بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. میں نے جیسے 10 مئی تھا نا کہ 10 مئی کو پاکستان کی 60% نوجوان نسل نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی فوج نے دن میں تارے دکھائے ہیں تو لہٰذا ہمیں اس پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہاں پر لگنے والی آگ میں تو بڑا محظوظ ہوتا ہوں کہ جب ان کے ماہرین مودی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں اسے نیچ پہ لاگے کھڑا کیا کہ اس خطے کا سب سے ذمہ دار ملک پاکستان بن گیا. نریندر مودی جو ہے وہ کرائسس کو جو تیل کا کرائسس ہے گیس کا کرائسس ہے اس کو کیٹر کرنے میں اس کو بہتر کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. اس وقت پورا ہندوستان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے. پیٹرول پمپ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایل پی جی کے سلنڈر لوگ قبرستانوں میں چھپا کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے فرسٹریشن اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ عوام کا جو پریشر بڑھ رہا ہے اس میں اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی کبھی بات ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے پاکستان نے ایک ایسا پیغام پکڑا جس میں کہ پاکستانی قیدیوں کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں لے جا کے فالس فلیگ آپریشن کر کے یہ رنگ دینا تھا کہ شاید پاکستان کو کر رہا ہے. آج راجناتھ سنگھ نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ سارا کوئی فرسٹریشن جس میں خواجہ آصف صاحب نے ان کو ڈائریکٹلی ان کو جواب دیا ایکس کے اوپر کہ ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ اس وقت جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے اور اس میں وہ کوئی ایسی کہہ لیں کہ شرارت کر سکتے ہیں لیکن اس میں پاکستان کا رزولو اور پیغام بھی بڑا واضح ہے کہ ہم بھلے جو ہے نا وہ امن مذاکرات میں مصروف ہوں یا ہم ویسٹرن فرنٹ پہ مصروف ہوں. ان کے ماہر چوہر صاحب ان کے ایک ماہر کو میں سن رہا تھا جو ان کے ریٹائرڈ آرمی کے جنرل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا اور ڈائلاگ کے عمل کے نتیجے میں امن قائم ہو گیا تو ہم کس کو منہ دکھائیں گے. اس کو منہ دکھائیں گے. اور ایک بات ایک پیغام اور واضح ہے کہ اگر اس دفعہ کوئی شرارت کی تو جنگ جو ہے وہ ہندوستان کے شہروں میں نہیں رہا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, شکریہ پرویز بشیر صاحب, بہت بہت شکریہ جبار چودھری صاحب. ناظرین آج کے پروگرام میں ایران امریکہ جنگ اور اس کے حوالے سے پاکستان کا جو مثبت کردار ہے اس پر تفصیلی طور پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی. وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور پوری دنیا میں یقیناً بڑے فخر کی بات ہے کہ اب جب کہیں پہ بھی ہم کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے بھی اکثر جو دوست احباب رشتہ دار بیرون ملک رہتے ہیں, بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ بڑا سر فخر سے اٹھا کر چل رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے اگر جو سب سے اہم مثبت کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان ہے اور اس کا کریڈٹ یقیناً پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. درست ہر وقت بر وقت.